بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے ان دنوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کیا کیا واقعات ہوئے، کس طریقے سے ہوا، اس کی تفسیر شروع ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مکہ مکرمہ میں 53 سال گزارے، اس 53 سال میں کیا کیا ہوا وہ بھی سارا آپ حضرات کے سامنے گزر چکا۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر ہجرت میں کیا ہوا وہ تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر کیا ہوا اس کی تفصیلات بھی آئی۔ مدینہ منورہ میں ابھی دوسرا سال تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، اور دوسرا ہی سال تھا کہ کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے 1000 جانبازوں کے ساتھ، 1000 لڑاکوؤں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اور اس وقت جو لڑائی ہوئی اس لڑائی کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اسلام کی سب سے اہم اور سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ یہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کی بھی پوری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر گئی۔ اس میں بتایا تھا کہ مسلمانوں نے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہی، کہ ان کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، سواریاں بھی پوری نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی۔ 1000 پھر 2000 پھر 5000 فرشتے بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح دی، یہ تو ختم ہو گیا۔ اس میں 70 آدمی کافروں کے، مکہ والوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، قتل ہوئے، شہید تو نہیں کہتے، قتل ہوئے، اور 70 آدمیوں کو قید کیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا نقصان جو کافروں کو ہوا مکہ مکرمہ میں، اس وجہ سے مکہ مکرمہ میں تہلکہ مچ گیا، اور کیا ہے، بڑے بڑے سردار جتنے بھی تھے وہ سارے سردار قتل کر دیے گئے۔ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، وغیرہ وغیرہ سب۔ ابو سفیان جو تھے وہ اب وہی سردار بن گئے۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے سوچا، اور اس بدلہ لینے کے لیے ایک مرتبہ آیا بھی، لیکن پھر وہ مسلمانوں کی ہمت کو دیکھ کر وہ بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہمارے سب سے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم احد میں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور احد میں ہم لڑائی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احد میں میدان میں نکل کر لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، گھر میں رہ کر ڈیفنس کرنے کا ارادہ تھا، مدینہ میں رہ کر کہ مدینہ پر حملہ کریں گے تو اس حملے کو ہم روکیں گے۔ لیکن دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جوش تھا کہ نہیں، بدر میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی، اور بدر میں جس طریقے سے لوگوں کو اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا درجہ دیا، تو اس وقت بھی کچھ ہو جانا چاہیے، یہ سمجھ کر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال احد کی لڑائی شروع ہو گئی، اور اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہنی تھی۔ زرہ لوکھن کا ایک پوشاک ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں، اور وہ پہنا جاتا ہے تاکہ کوئی تلوار مارے، تیر مارے تو ہم کو نہ لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل پہن رکھا تھا، جس کا وزن بھی زیادہ تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب میں ایک خندق تھی، اس خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، اور گرنے کی وجہ سے جو لوہے کا ٹوپ پہنا تھا، اس ٹوپ کے جو کونے تھے وہ کونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گئے، جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خون آلود ہو گئے۔
پھر اس غار میں سے نکلنا چاہا لیکن وزن کی وجہ سے نکل نہیں سکے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور ادھر جو 30 آدمیوں کو جو تیر انداز تھے ان کو کہا تھا کہ ہم جیتے یا مرے کچھ حال میں یہاں نہ چھوڑنا۔ ان میں سے بھی 20 آدمی مال غنیمت کو لینے کے لیے چلے گئے تھے جیسا گزشتہ کل کہا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کے بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اب لڑائی کا پاسا پلٹ گیا، پہلے مسلمان جیت رہے تھے، اب مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر مسلمانوں نے بہت زیادہ ہمت کی اور ہمت کرنے کے بعد کافروں کو احد کے میدان سے بھاگنا پڑا اور احد کے میدان میں بھی کافر جیت نہیں سکے۔ یہاں تک ہم گزشتہ کل پہنچے تھے۔ اب گزشتہ ایک واقعہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، کافروں میں خاص طور پہ ایک چیز تھی کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی روح جو ہے جو قتل ہو گئے وہ ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے تو وہ جہنم میں گیا، وہاں سے نکل سکنے کا نہیں، لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی روح جو ہے وہ روزانہ اعلان کرتی رہتی ہے کہ مجھے میرے قاتل کا خون پلاؤ، مجھے جس نے قتل کیا اس کو قتل کر کے اس کا خون مجھے پلاؤ تاکہ مجھے سکون ہو اور میں چھٹکارا پا جاؤں۔ اور وہ الو میں بیٹھ کر یا گوبر جس کو ہم کہتے ہیں اس کی شکل میں وہ لوگوں میں اعلان کیا کرتے تھے۔ اب ادھر میں نے ابھی بتایا کہ غزوہ بدر میں 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اس وجہ سے ان کے جو رشتہ دار تھے وہ سارے کے سارے اس فراق میں تھے کہ جن جن نے ان کو قتل کیا ہے ان کو قتل کرنا چاہیے۔ تب اس قتل کرنے میں سب سے زیادہ غزوہ بدر کے موقع پر جو ہمت کی تھی، حملہ کیا تھا، وہ تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں بہت ہمت کی تھی اور ہمت کر کے بڑے بڑے سرداروں کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا بھی تھا۔ اس وجہ سے اب جب احد کا موقع آیا تو احد کے موقع پر ابھی تو آپ حضرات جان رہے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، تو ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے اس وجہ سے کہ وہ تو صحابی بن گئے، ایمان لے آئے، لیکن اس وقت احد کے موقع پر وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے اور مسلمانوں کے پکے دشمن تھے، ابو سفیان بھی اور ابو سفیان کی بیوی بھی۔ ابو سفیان کی جو بیوی ہے اس بیوی کا نام ہے ہند، سمجھ میں آیا؟ اس کے باپ کو جو بھی بڑا گرو گھنٹال تھا، کافر کا میں تھا، اس کے باپ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ ہند کوشش میں تھی کہ کسی طریقے سے میرے باپ کے قاتل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے تاکہ میرے باپ کی روح کو ٹھنڈک ہو۔ اس وجہ سے اس نے کوشش کی اور کوشش کرنے میں اس کو ایک غلام مل گیا اور اس غلام سے اس نے بات کی، اور اس غلام کا نام کیا ہے؟ وحشی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ غلام تھا اس زمانے میں۔ اس وحشی کا جو مالک تھا اس کو انہوں نے راضی کیا اور کہا کہ ہمارے والد کی قاتل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر وحشی نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو ہم وحشی کو آزاد کر دیں گے، جتنے پیسے لگے سارے پیسے دے دیں گے۔ بہرحال وحشی بھی بہت خوش ہو گیا، اس لیے کہ غلامانہ زندگی کے مقابلے میں تو آزادانہ زندگی بہت اچھی ہے، تو آزادی ملتی تھی۔ اس وجہ سے وحشی اب احد کے میدان میں لڑنے کے لیے آیا تھا اور اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے۔ وحشی بعد میں چل کر، ابھی تو وہ بھی کافر ہے، اس نے امیر حمزہ کو قتل کیا،
لیکن بعد میں چل کر یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے. اس کا قصہ کا دوسرا حصہ جو ہے مسلمان ہونے کا وہ تھوڑی دیر کے بعد میں بتاؤں گا. ابھی تو یہی دیکھو پڑھو کہاں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال اس ہنگامے میں 70 آدمی اصحاب میں سے شہید ہوئے. سید الشہداء یعنی یہ کفار میں مکہ مکرمہ میں جو پہلی جو لڑائی ہوئی تھی بدر کی، اس بدر میں مسلمانوں نے 70 کافروں کو مارا تھا اور 70 آدمیوں کو قید کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے لے کر ان کافروں کو چھوڑ دیا. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، حضرت عمر فاروق کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن چلو ایک بات ہو گئی. وہ تو اس وجہ سے اب جب احد کا موقع آیا تو احد کے موقع میں مسلمانوں کو اس کا بدلہ بھگتنا پڑا اور 70 صحابی احد کے موقع پر شہید ہوئے. 70 صحابی ان کے کافروں کے مقابلے میں شہید ہوئے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. جی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حضرت صلی اللہ علیہ حضور وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا مسلمان ہوئے ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی شرح ان کے قصے شہادت کی یہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے کہ شجاع تھے، خوب شجاعت و کافر کشی ظہور میں آئی تھی. یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر آدمی تھے اور بہادری میں انہوں نے اس وقت بدر کے موقع پر جو بڑے بڑے کافر تھے ان بڑے بڑے کافروں کو انہوں نے قتل کیا تھا. بہادر آدمی تھے اور لڑنے میں بھی ماہر تھے تو ان کو کافروں کو قتل کیا تھا. طعیمہ بن عدی اور عتبہ باپ ہند زوجہ ابو سفیان. عتبہ یہ بہت بڑا وہ کہیں کافر تھا، سمجھ میں آئے. اس عتبہ کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا. عتبہ جو ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہوتے ہیں. ابو سفیان کی جو بیوی ہے اس بیوی کا نام ہے ہند، اس کا یہ باپ ہوتا ہے. تو ہند تو ویسے بھی بہت اب تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے ہم، یہ اللہ کے بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی بہت پکی دشمن تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی تکلیف دہ کام کیا کرتی تھی. خود میں نے کل بتایا تھا کہ وہی ہند کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے سے پہلے سب سے زیادہ اگر کسی کا چہرہ مجھے برا لگتا تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا، اور مسلمان ہونے سے پہلے سب سے زیادہ اگر کوئی دشمن تھا تو آپ تھے. لیکن اب میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئی، یہ بھی مسلمان ہو گئی اور حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے. ابو سفیان کے مسلمان ہونے کا قصہ دوسرا ہے، جب کبھی آگے آئے گا تو وہ قصہ بھی بتاؤں گا. بہرحال میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا کہ اب وہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے دنیا میں اگر کسی کا چہرہ مجھے پسند ہے، کسی کو میں پسند کرتی ہوں تو وہ آپ کا چہرہ ہے. کہاں تو وہ کہتی تھی، اب یہ کہہ رہی ہے اسلام لانے کے بعد. تو یہ جو عورت تھی عتبہ، اس کے باپ کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا اور یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے امیر حمزہ کو قتل کیا جائے تاکہ میرے باپ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے. جی انہی کے ہاتھ سے مارا گیا تھا. اسی سبب سے جبیر بن مطعم نے کہ بھتیجا طعیمہ کا اور مالک وحشی کا تھا وعدہ آزادی کا در صورت قتل کرنے حضرت حمزہ کے. اور یعنی اس نے یہ عورت ہند نے وحشی جو غلام تھا اس غلام کا جو مالک تھا وہ ان کا بھتیجا تھا، تو پہلے بھتیجے کو تیار کیا کہ کسی طریقے سے وحشی کو تیار کرو کہ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر آدمی تھے، ان کو قتل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن تیاری کوشش ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ تم کوشش کرو، اور وہ وحشی جو غلام تھا اس کو بھی کہہ دیا کہ اگر تو نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو تجھے آزاد ہے. تو اس کو آزادی چاہیے تھی اور یہ لڑائی کا موقع آیا، احد کا موقع.
جی اور ہند نے وعدہ انعام کا وحشی حبشی سے کیا اور وحشی بھی حربہ لگانے میں خوب مشاق تھا۔ یہ حربی جو تھا، لڑنے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، ان میں ایک تو ہوتا ہے چھوٹا سا خنجر۔ اس چھوٹے سے خنجر کو آدمی جو مارتا ہے، پھینکتا ہے، وہ اتنے زور سے جا کر لگتا ہے کہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وحشی کو خنجر پھینک کر مارنے کی بڑی مہارت تھی، اس وجہ سے ان کو یہ کہا گیا کہ تو کسی طریقے سے خنجر مارنا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا، یہ انہوں نے حضرت وحشی سے کہا تھا۔ جی وحشی سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ بروز احد معرکہ میں نے دیکھا حضرت حمزہ کو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں پوری تفصیل انہوں نے خود وحشی نہیں بتائی ہے، مسلمان ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس نے بتایا پہلے کیا ہوا تھا۔ اس میں اس نے بتایا کہ احد کا موقع تھا، احد کی لڑائی چل رہی تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جواں مردی کے ساتھ، بہت ہی بہادروں کے ساتھ جو بھی سامنے آتا اس کو کاٹتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ میں نے دور سے دیکھ لیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بہت زور سے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، اور مجھے ان کو اب مارنا تھا، لیکن اگر اس نے مجھے دیکھ لیا، حضرت وحشی کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت امیر حمزہ نے مجھے دیکھ لیا تو میری جان خطرے میں ہے۔ اس وجہ سے جب حضرت امیر حمزہ سامنے لڑتے ہوئے آ رہے تھے تو وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ مجھے دیکھ نہیں سکے۔ اور جب حضرت امیر حمزہ لڑتے لڑتے میرے پاس آ گئے، قریب میں آ گئے، تو میں نے اپنا خنجر نکالا، اور اس خنجر کے ذریعے سے جو میری عادت تھی، اس خنجر کو جب میں نے مارا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناف میں جا کر وہ گھس گیا، اور ناف کے ذریعے سے سارا پھاڑ دیا، اور تھوڑی دیر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے چکر آئے، لاش ہوئی، اور وہیں پہ حضرت امیر حمزہ گر گئے، انتقال ہو گیا۔ جی میں نے دیکھا حضرت حمزہ کو کہ مانند شیر کے حملہ آور ہیں اور میری طرف کو آتے ہیں۔ میں بھاگا اور کترا کے ایک پتھر کی آڑ میں چھپ رہا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ جب میرے برابر پہنچے میں نے اسی کمین سے حربہ اپنا اسی کمین سے، یعنی اسی گھات سے، اسی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے میں نے کیا ہے وہ خنجر مارا، حربہ اپنا پھینک کر مارا، ان کے زیر ناف لگا۔ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے وہ لگا، اور لگا تو ایسا لگا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا کاٹ کر چیر کر گرا دیا۔ فوراً حضرت امیر حمزہ وہ میری طرف جھپٹے، دو یعنی جب اس میں نے مارا تو حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو اب ظاہر بات ہے کہ میں نے مارا تھا، وہ امیر حمزہ نے دیکھا تو مجھے قتل کرنے کے لیے وہ جھپٹے، لیکن وہ کاری گاہ اتنا لگا تھا کہ وہ میرے پاس آ نہیں سکے، اور فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے اور جان نکل گئی۔ جی دو چار قدم چل کے گر پڑے، میں سمجھا کہ زخم کام کر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ جب وہ گر پڑے تو میں اب سمجھ گیا کہ میرا جو زخم جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کو کام کر گیا، حضرت امیر حمزہ کا انتقال ہو گیا، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ جی پھر میں نے پاس جا کے اپنا حربہ نکال لیا۔ پھر میں اب جب معلوم ہوا کہ حضرت امیر حمزہ کا انتقال ہو گیا تب تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی، میں ان کے پاس گیا، اور پاس جا کر جو میں نے چھوڑا مارا تھا وہ چھوڑا ابھی تک اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس چھوڑے کو نکال لیا اور نکال کر میں باہر آ گیا۔ ہند خبر قتل حمزہ کی پا کے بہت خوش ہوئی۔ اب جو ہند تھی، جو بیوی تھی ابو سفیان کی، وہ اس کو پتا چلا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت ہی رنج ہوا، بہت ہی غم ہوا۔ اسی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دانت مبارک ٹوٹے، اسی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر وہ گاس لگا، سمجھ میں نے وہ کل بتایا تھا وہ سارا۔ اور پھر اس میں اتنے بڑے سید الشہداء جس کو کہا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قتل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ ان کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے 70 صحابی قتل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا وہ تو اور ہی تھا۔ بہرحال اب جب ہندا کو پتہ چلا کہ وحشی نے کہلا کہ میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو وہ تو آئی ہوئی تھی ابو سفیان کے ساتھ، مکہ سے بہت ساری عورتیں بھی آتی تھی، وہ آئی ہوئی تھی، وہ اس وقت آئی
اور جہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں گئی. لڑائی چل رہی ہے اور لاش کے پاس گئی, اور لاش کے پاس جانے کے بعد اس نے چھرا نکال کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹی, دونوں کان کاٹے, اور کیا ہے پیٹ چاک کیا. پیٹ چاک کرنے کے بعد کلیجہ نکالا, دل نکالا, اور یہ سب نکالنے کے بعد کچا کچا چبایا. دشمنی تھی, اس وجہ سے اس نے کیا یہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ. جی, اور نعش کے پاس پہنچ کر مسئلہ کیا, یعنی مسئلہ کیا نے ناک کان وغیرہ حضرت امیر حمزہ کے ناک بھی کاٹ لیا, کان بھی کاٹ لیے. جی, یعنی ناک و کان کاٹے اور اعضائے تناسل بھی کاٹ ڈالے. اعضائے تناسل بھی پیشاب کرنے کی جگہ دی تھی کم وقت نے حضرت امیر حمزہ کا, وہ بھی کاٹ ڈالا. جی, اور پیٹ چیر کے اور پیٹ چیر کر کلیجہ جگر حضرت حمزہ کا نکال کے دانتوں سے چبایا. حال حضرت یمان والد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جنگ احد میں شہید ہوئے. گھبراہٹ نے مسلمانوں کی تلواریں ان پر پڑی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بہت گہما گہمی کا بہت موقع تھا, اور گہما گہمی کے موقع میں جب لڑنے کے لیے آتا تب سامنے مسلمان آ گیا یا کافر آ گیا, وہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ حضرت حذیفہ کے جو والد تھے یمان, وہ مسلمانوں کے سامنے آ گئے. تو مسلمان تھے لیکن مسلمانوں کے سامنے آ گئے, وہ تلوار چل رہی تھی, ان کے اوپر مسلمانوں ہی کی تلوار چلی. وہ حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا ہیں, میرے ابا ہے, میرے ابا ہے, لیکن جب یہ تلوار چلتی ہے تو وہاں کوئی بریک تھوڑی لگتی ہے. انہی میں حضرت حذیفہ کا ایک مسلمان تھا, مسلمان کے ہاتھ سے ہی شہید ہوئے. لیکن لڑائی کا قاعدہ یہ ہے کہ لڑائی میں چاہے اپنی تلوار سے یا سامنے والے کی تلوار سے شہید ہوئے, وہ شہید ہی ہوتے ہیں. اس لیے حضرت یمان شہید ہے. جی, حال ابی بن خلف کے کفار قریش میں ایک سردار تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عناد رکھتا تھا. ابی ابن خلف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے سرداروں میں تھا. ابی بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا. جی, ایک گھوڑا اس نے پالا تھا. اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا, اور وہ اس زمانے میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں تمہیں قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا, اور اس نے گھوڑے کو بہت ہی پالا تھا, طاقت والا بنا دیا تھا. اور کہتا تھا کہ آپ سے جب آپ مکہ میں تھے کہ میں نے یہ گھوڑا تمہارے قتل کے لیے پالا ہے, میں اس پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ نہیں, تو مجھے تو قتل نہیں کر سکے گا لیکن میں تجھے قتل کروں گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کروں گا, تو وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو قتل کریں گے. لیکن کیا ہوا آگے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں ہی تجھے انشاءاللہ قتل کروں گا. بروز احد وہ گھوڑا کوداتا ہوا, احد کے موقع پر, احد کے دنوں میں وہ گھوڑا جو تھا اس نے رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, وہ کوداتا ہوا زور سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اس کو آنے دو, گھبراؤ مت. جی, صحابہ نے چاہا کہ آپ تک پہنچنے سے پہلے اسے دفع کریں. صحابہ نے چاہا کہ آپ کے آنے سے پہلے اس کو ختم کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آنے دو, آ رہا ہے تو آنے دو اس کو. جی, آپ نے فرمایا آنے دو. جب وہ متصل آیا, جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو کوئی تلوار نہیں تھی, کوئی بھالا نہیں تھا, کوئی نظام نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے موقع پر لڑائی میں شریک تو رہے, لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا کاٹا نہیں. یہ آ رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے, ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نیزہ لیا, اور نیزہ لینے کے بعد یہاں گلے پر ذرا سا لگا, چھیلا گویا کہ وہ نیزہ مارا نہیں, نیزہ سے چھیلا. سمجھ میں آ گیا. بس نیزہ کا چھیلنا تھا کہ اتنا چلایا کہ کیا ہے اس کی کوئی حد نہیں. دوسرے کافر کہہ رہے ہیں یار تجھے لگا تو ہے نہیں, تیری چمڑی چھیلی ہے, اتنا سارا چلاتا کیوں ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کس نے مارا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کس نے مارا ہے؟ اس کے اندر چھیل بھی
بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. بہرحال اسی میں وہ مر گیا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ماروں گا وہ پورا ہوا. جی آپ نے صحابی سے نیزہ لے کے اس کے گلے میں آہستہ سے مار دیا. ایک زخم خفیف پوست سے خراش لگا. وہ چلاتا بھاگا. جب لشکر میں پہنچا لوگوں نے کہا کہ تیرے کچھ زخم ایسا نہیں ایسا لگا. کوئی زخم تو تجھے لگا نہیں کہ جس کی وجہ سے تو اتنا چلائے. ذرا سا چھل گیا ہے, چمڑی چھلی ہے, اتنا گھبراتا رہا ہے, اتنا چلا رہا ہے, کیوں چلا رہا ہے؟ جی کیوں ایسا چلاتا ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے کس کے ہاتھ کا زخم ہے. یہ کس کے ہاتھ کا زخم ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا زخم ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا زخم ہے تو وہ بہت اہم ہے, وہ معمولی زخم نہیں ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا زخم ہے. اگر وہ مجھ پر تھو بھی مارتے تو بے شک میں مر جاتا. بعد ازیں وہ راہ میں موضع شریف میں واصل جہنم ہوا. بیہقی نے مر روایت گیا وہ بس. جی بیہقی نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ایک بار میں رات کو بطن رابغ میں جہاں یہ رابغ ایک جگہ ہے, وہاں مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے راستے میں اب بھی آتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو اکیلا اس جگہ سے گزر رہا تھا جہاں یہ مرا. تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, اس کو کسی نے زنجیر میں جکڑ رکھا ہے اور پکڑ رکھا ہے, اور پکڑ کر اس کو لے جایا جا رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے مجھے چھوڑاؤ, مجھے چھوڑاؤ, مجھے چھوڑاؤ. وہ کون تھا؟ وہ یہی تھا, یعنی اس کی روح اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلائی. جی جہاں ابی بن خلف مرا تھا چلا جاتا تھا. دیکھا کہ ایک شخص آنکھ کی زنجیروں میں بندھا ہوا چلاتا ہے کہ مجھے پانی دو, اور نگہبان اس کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے خبردار اسے پانی نہ دینا, یہ قتل کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا قتل کیا ہوا ہے, اس کو بالکل پانی مت دینا, مرنے کے بعد بھی یہ پیاسا ہی پیاسا ہے. جی ابی بن خلف کافر ہے. حال کافر ہے, اسی میں مرا ہے, وہ کفر میں ہی مرا ہے. ابی بن خلف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معرکہ جنگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا مجھے گمان ہوا کہ اللہ یہ ابھی غزوہ جنگ احد ہی چل رہا ہے, اور میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے پاؤں پھسل گیا, اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گہری کھائی میں ایک غار میں گر گئے, اور ادھر لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گیا. شیطان بھی آیا تھا اس میں, کل گزرا تھا, اور شیطان نے بھی اعلان کیا, جھوٹی بات تو شیطان ہی کہتا ہے, شیطان نے بھی اعلان کیا کہ محمد قدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. بس یہ افواہ پھیل گئی, اور اس افواہ احد میں پھیلی, اور وہ افواہ اڑتی اڑتی مدینہ منورہ تک پہنچی. 2-3 میل کا فاصلہ ہے. اسی لڑائی کے وقت, اسی وقت میں مدینہ منورہ سے سارے لوگ مسلمان, لڑکے لڑکیاں عورتیں سب کے سب میدان احد میں کی طرف چل پڑی. ایک عورت تھی, ان کے 3 لڑکے میدان احد میں شہید ہو گئے تھے. وہ گھر سے بے تحاشا گھبرا کر دوڑی. جب احد کے میدان میں آئی وہ, تو اسے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی بات بعد میں, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. سمجھ میں پھر آگے بڑھی. دوسرے نے کہا کہ تیرا فلانا بیٹا بھی شہید ہو گیا. تو اس نے کہا کہ چھوڑو, مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. پھر اس طریقے سے وہ آگے بڑھی. تو تیسرے بیٹے کے متعلق بھی اس کو بتایا گیا کہ تیرا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اس کو اپنے بیٹے کی شہادت کا اتنا غم نہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم لگا. ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت تھا, یہی ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس کو بتایا گیا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو دیکھنے کے بعد کہا اب آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں ہے, میں خوش ہوں, مطمئن ہوں کہ آپ زندہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سنا غزوہ احد کے موقع پر, ہم تو لڑ رہے تھے, علی تو بہت بہادر آدمی تھے, لڑ رہے تھے,
لڑنے میں آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ، تو میرا بھی دل ٹوٹ گیا، میں پریشان ہو گیا، لیکن لڑنے میں کوتاہی نہیں کی، مارتا رہا وہ. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معرکہ جنگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، مجھے گمان ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے بسبب ناخوشی کے ہم سے اپنے پیغمبر کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ جو کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غزوہ احد کے موقع پر مشورہ ہوا تھا، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ میدان میں لڑنا نہیں ہے، گھر میں رہ کر ڈیفنس کرنا ہے، لیکن صحابہ چاہتے تھے کہ میدان میں لڑنا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے نہیں مانی تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اٹھا لیا ہے. حضرت علی یہ سمجھ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا، یہ کہہ رہے ہیں. جی اور میں نے کہا کہ اب زندگی میں کیا لطف ہے؟ اب زندگی میں کیا لطف ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے. اور بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں. ان میں ایک صحابی نے کہا کہ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، جہاں لڑائی میں نہیں کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب آنکھ کی کیا ضرورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں، میری آنکھیں لے لے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا کر دیا. یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. بہرحال جی اور تلوار لے کے کفار کے غول میں حضرت علی رضی اللہ کہتا ہے مجھے ہوا کہ رہ کے کیا کرنا ہے، اس لیے جہاں کفار جمع تھے سارے، ان سارے کفاروں کی ٹولیوں میں گھس گیا اور ٹولیوں میں گھس کر میں نے تلوار شروع کی چلانی. جی بنیت حصول شہادت گھس گیا، اس لیے کہ طرف میں بھی مر جاؤں گا، اچھا ہے کہ کسی کی تلوار لگے، کسی کا نیزہ لگے، میری بھی جان چلی جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے. جی اور تلوار مارتے مارتے غول کو پریشان کر دیا. اور میں نے زور سے جذبے میں تھے، حضرت علی بہادر تھے، کہتے ہیں 50-60 کا تو ٹولہ تھا، لیکن اس ٹولے میں تلوار پھراتے پھراتے ان ٹولے کو میں نے ختم کر دیا اور میں ٹولے سے باہر نکل آیا. جی اور یک بار کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی. اب جب میں ٹولے سے باہر نکل آیا، یہ تو جھوٹی خبر تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما ہے اور اچھے ہیں، میں خوش ہو گیا. جی حضور میں پہنچ کر حیات تازہ کی. حال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا اور پہنچ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ جو مجھے خبر ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ خبر غلط تھی. جی حال جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے غزوہ احد میں بھاگے، ان کا قصور اللہ جل جلالہ نے معاف فرمایا. یہ جب دوسری مرتبہ پیچھے سے جب حملہ ہوا، وہ حملہ برداشت نہیں ہوا تو کچھ لوگ میدان میں سے ادھر ادھر نکل گئے. لڑائی کے موقع پر سب سے زیادہ بڑا گناہ میدان کو چھوڑنے کا ہے. ایک لوگ بھاگے گا تو ایک کو دیکھ کر دوسرا بھاگے گا، دوسرا دیکھ کر تیسرا بھاگے گا، تھوڑی دیر میں ہار ظاہر ہو جائے گی، لڑائی جیت کی ہار میں بدل جائے گی. اس لیے بھاگنا نہیں چاہیے. اور یہاں پر صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے احد کے موقع پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا. اس وجہ سے صحابہ کو بھاگنے کی وجہ سے برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے. جی ان کا قصور اللہ جل جلالہ نے معاف فرمایا، اس لیے کہ وہ لوگ مخلص جان نثاران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یہ قصور ان سے بمقتضائے بشریت ہو گیا تھا. قرآن مجید یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت ان کو بہت تھی. یہ جو بھاگ نکلے وہ ایسے ہی جیسے آدمی میں ایک دم انسانی طبیعت کے اعتبار سے سامنے ایک دم دشمن آ جائے تو کیا بھاگ جاتا ہے، تو انسانی طبیعت کے اعتبار سے یہ لوگ بھاگ لیے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف کیا. جی قرآن مجید میں آیت عفو موجود ہے. حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اصحاب وہاں موجود تھے پہاڑ پر چڑھ گئے. اب اس کے بعد اب بھی وہ جگہ وہ پہاڑ بتاتے ہیں وہاں احد کے موقع پر، ابھی تو بلڈنگ آ گئی ہے، اس بلڈنگ کے پیچھے یہ جگہ ہے. میں گیا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور زخمی ہونے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی جگہ ہے وہاں لے گئے. اس وقت تو وہاں بہت اسی چھوٹی سی جگہ میں بہت خوشبو آ رہی ہے. سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ واقعی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص جاتے ہیں وہ اس جگہ پر خوشبو لگاتے ہو، دونوں صورت ہو سکتی ہے. بہرحال وہاں پر
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی آ گئی تھی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا, خون جا رہا تھا, خون بہ رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ڈھال تھی, اس ڈھال میں پانی لائے اور پانی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالا تاکہ وہ خون وغیرہ صاف ہو. تو لیکن پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکلنے لگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چاہی تھی اور لاڈلی بیٹی تھی. وہ آئی وہاں پر, وہ دھو رہی تھی, لیکن جتنا پانی ڈالے اتنا اور خون نکلے. تو وہاں پر ایک چٹائی تھی, پرانی چٹائی, اس چٹائی کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ نکلی اور وہ راکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک میں بھری گئی. تو اس راکھ کے بھرنے سے وہ خون بند ہو گیا. جی. کافروں نے بھی چڑھنا چاہا, آپ نے دعا مانگی کہ الہی یہ چڑھ نہ حضور سکے. صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابہ کرام وغیرہ جو غزوہ احد کا جو میدان تھا, اس میدان کے باہر تھوڑے سا آگے ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کی کھو میں لے گئے اور اس پہاڑ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے لٹایا. تو اس وقت کافر نے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تو کافروں نے دیکھا, کہا کہ چلو جا کر قتل کرے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کافروں کو اس پہاڑ پر چڑھنے مت دینا. چنانچہ کافروں نے بہت پہاڑ ہے, کافروں نے بہت کوشش کی بہت پہاڑ پر چڑھنے کی, لیکن چڑھ نہیں سکے. جی. خدا تعالیٰ نے انہیں روک دیا کہ وہ چڑھ نہ سکے. بعد ازیں ابو سفیان نے کہ افسر اب اس کے بعد ابو سفیان آیا پھر, اور ابو سفیان نے آ کر, اب تو ذرا سا جیت ہو گئی کہ نہیں, مسلمان بہت سارے شہید ہو گئے, حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے, مسلمان کو چوٹ لگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگا, ماحول بدل گیا کہ نہیں. پہلے تو جیتے تھے اور اب ہار کی سی کیفیت ہو گئی, لیکن پھر ہار نہیں ہوئی تھی, جیت گئے تھے. بہرحال اس میں ابو سفیان, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے بڑے جوش میں, اور جوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ بھی بیٹھے تھے. اس نے جوش میں وہاں سے کہا, ارے بھائی تمہارے اندر محمد زندہ ہے کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد زندہ ہے کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی اور سننے کے بعد کہا جواب مت دینا. جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا کہ اچھا چلو ابو بکر ہے یا وہ بھی ختم ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب مت دینا. جواب نہیں دیا. اب اس کی اور ہمت بڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے, حضرت ابو بکر بھی نہیں ہے. اب تیسرا اس نے کہا کہ عمر ابن خطاب ہے کہ وہ بھی مر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب مت دینا. اس نے پھر دوبارہ کہا کہ عمر ابن خطاب زندہ ہے کہ مر گئے. سمجھنا, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلا لی, ان سے رہا نہیں گیا. ارے کہا کم بخت, میں بھی زندہ ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے اور ابو بکر بھی زندہ ہے, تجھے مارنے کے لیے ہم موجود ہیں, فکر مت کر. اب وہ چپ ہو گیا. سمجھنا, اور پھر وہیں سے اس نے کہا الحبل. اب سمجھانے کے لیے میں بتاؤں, کہنا تو نہیں چاہتا. ہندو مسلمان کی جب جنگ ہو رہی ہو, لڑائی ہو رہی ہو اور اس میں مسلمان ہار جائے تو کافر کہتے ہیں ہر ہر مہادیو, ہر ہر مہادیو. سمجھنا, اس طریقے سے انہوں نے حبل ان کے بت کا نام تھا, الحبل. سمجھنا, یہ کہا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جواب دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کہو اللہ اکبر, اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں. جیسے ہمارے جنگ کے موقع پر بھی ایسے ہمارے مسلمان لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. سمجھنا, اس قسم کے جواب دے دیں. یہ ابو جہل کا یہ ہو رہا ہے وہاں پر. دیکھو بھی آئے گا. جی. بعد ازیں ابو سفیان ابو جہل نہیں, ابو سفیان. کہ افسر لشکر قریش کفار وہی تھا, پکار کے پوچھا. قریش جو مکہ سے جو قافلہ آیا تھا لڑنے کے لیے, سب کا سردار یہی, اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے سردار تھے وہ تو سارے کے سارے قتل ہو گئے بدر کے موقع پر. اب یہی سردار رہا اور اسی کے سرداری میں لڑائی ہو رہی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہے. جی. پکار کے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے فرمایا کہ جواب نہ دو. پھر ان سے پوچھا کہ تم میں ابو بکر ہے. آپ نے فرمایا کہ جواب نہ دو. پھر اس نے حضرت عمر کو پوچھا.
آپ نے تب بھی جواب دینے سے منع کیا۔ تب ابو سفیان نے چلا کے کہا معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے مر گئے، یہ تینوں شخص مارے گئے۔ حضرت عمر کو تاب نہ رہی حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور حضرت عمر نے کہا کم وقت جی اور انہوں نے چلا کے کہا کہ بفضل ہی تعالی یہ تینوں شخص بے زندہ فضل ہیں، تعالیٰ یہ تینوں زندہ ہے، تیرے اوپر رنج اور بلا ڈالنے کو تیرے اوپر رنج اور بلا اور مصیبت ڈالنے کو ہم تیار ہیں، تجھے اور ابھی پریشان کریں گے، گھبراؤ مت جی۔ پھر کہا کہ سال آئندہ بمقام بدر ہمارے اور تمہارے لڑائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہہ دو بہت اچھا۔ یعنی ابو سفیان نے اب یہ بات چیت ہو رہی تھی، یہاں اس نے اعلان کر دیا کہ آج تو ہم جا رہے ہیں سمجھنا ہے، لیکن آئندہ سال بدر کے موقع پر پھر ہم لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، تم بھی آ جانا ہم بھی آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہہ دو کہ ہم تیار ہیں جی۔ ابو سفیان نے کہا اعلی حبل بلند ہو۔ اعلی الحبل یہ کہا، یعنی حبل ان کا بت تھا، اس کو کہا کہ وہ بلند ہو، وہ بلند ہو، جیسا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک موجودہ زمانے میں بھی ہر ہر مہادیو ہر ہر مہادیو جو کہتے ہیں وہ اعلی الحبل کا اس میں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کہا جواب دو۔ عرض کیا کہ کیا جواب دے؟ فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل۔ اللہ اعلیٰ والاجل، اللہ اعلیٰ والاجل، یہ اعلی الحبل کہتا ہے، اس کے جواب میں کہو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی سب سے اونچا ہے جی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہی کہا۔ پھر ابو سفیان نے کہا عزا لنا ولا عزا لکم۔ عزا ان کا دوسرا بت تھا، بت تھی، عورت ہے یہ، سمجھ میں آئے نہیں، ان کی مورتی تھی، عزا اس کا نام تھا، لات اور عزا، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے عزا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ آپ نے فرمایا جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا جواب دے؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مالک ہے اور تمہارا مالک نہیں ہے، یہ جواب دو اس کو جی۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ مقتولین میں تم مسلح پاؤ گے۔ ہاں، پھر اس کے بعد اب یہ لڑائی کے موقع پر ناک کان وغیرہ کاٹنا جس کو مسلح کہا جاتا ہے، یہ بہت بری عادت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لڑائی کے موقع پر اس قسم کی چیز قتل ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن قتل کرنے میں ایسی ذلت اختیار کرنا، ناک کان کاٹنا بہت برا ہے۔ تو اس کو معلوم تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک کان کاٹا گیا، اور دوسرے صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ناک وغیرہ کاٹا گیا تھا۔ یہ کافروں کو معلوم تھا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، یہ سردار تھا، اس وجہ سے اپنے سر پر نہ آئے، اس لیے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ گیا وہ کہ مقتولین میں، قتل ہونے والوں میں بہت سارے تم کو ناک کان کٹے ہوئے بھی مسلح نظر آئیں گے، لیکن یاد رکھنا میں نے، یعنی سپہ سالار کمانڈر ان چیف ہونے کی وجہ سے میں نے نہیں کہا ہے، ان لوگوں نے اپنے طور پر کیا ہے، میرے کہنے سے نہیں ہوا ہے، میں تو بری ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جنہوں نے کیا ہے اچھا کیا ہے، دیکھو کیسے لوگ ہیں، منع بھی کر رہا ہے، اپنا نام بھی نکالوا رہا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے جی۔ مقتولین میں تم مسلح پاؤ گے، مقتولین میں تم مسلح پاؤ گے، لیکن میں نے مسلح کرنے کا نہیں کہا ہے، لیکن جنہوں نے مسلح کیا ہے اچھا کیا ہے۔ یعنی ناک اور کان اور اعضاء کٹے ہوئے، سو میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا اور میں اس بات سے ناخوش بھی نہیں ہوں۔ میں اس بات سے ناخوش بھی نہیں ہوں، جو کیا ہے اچھا کیا ہے، دیکھ لو کم وقت میں۔ پھر ابو سفیان وہاں اپنے لشکر کے مکہ کو پھر گیا۔ اب اس کے بعد یہ سارا کا سارا لشکر جو تھا مکہ مکرمہ سے جو آیا تھا وہ سارا کا سارا مکہ مکرمہ چلا گیا۔ تو یہ غزوہ احد ہے۔ پہلی لڑائی جو ہوئی تھی وہ غزوہ بدر ہے، یہ دوسری لڑائی ہوئی وہ غزوہ احد ہے جی۔ حال بعد مراجعات کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے اترے اور مقتولین میں حضرت حمزہ کو اس حالت سے دیکھ کے اب مسلمانوں کے یعنی کافی لوگ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر تھے، اس پہاڑ پر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ اب نیچے اترنے کے بعد اب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کون کون سے آدمی، کتنے آدمی شہید ہوئے، کتنے آدمی زخمی ہوئے، کتنے لوگوں کو مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا، جائزہ لیتے ہیں نہیں؟ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لینا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
देखा حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے اور شہید ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ناک کان وغیرہ بھی کاٹ لیے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ رنج ہوا. جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت سے دیکھ کے بہت ملول ہوئے اور مقتولین کو بے غسل و کفن انہی خون آلودہ کپڑوں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ زخمی تھے, بیمار تھے, تکلیف میں تھے, اس لیے کہ وہ خود گھس گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا بھی تھا, کمزوری بھی بہت آ گئی تھی, اوپر چڑھ بھی نہیں رہے تھے, ایسا سنا تھا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف تھی اور مسلمانوں میں بہت تکلیف تھی کہ بڑے بڑے آدمی اس میں شہید ہوئے تھے. جتنے غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, سمجھ میں آیا, 70 کے قریب شہید ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے آج بھی احد کا جو میدان ہے, احد کے میدان میں تم جاؤ گے تو وہاں پر ایک بڑا احاطہ کیا ہوا ہے, اس احاطے میں آج بھی ان کی قبریں موجود ہیں. آج بھی وہاں جا کر جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شہدائے احد کی برکت سے وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. جی اور مقتولین کو بے غسل و کفن کے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ یہ شہید ہو گئے تھے اور قیامت میں یہ لوگ اسی حالت میں اٹھیں گے, اس وجہ سے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو اس کو کفن کے 3 کپڑے پہنائے نہیں جاتے, بلکہ اسی کپڑے میں جو ہوتا ہے اسی میں کپڑے اگر کم ہے 2 کپڑے ہیں تو تیسری ایک چادر اور ڈال دو, بس اسی میں دفن کر دیا جاتا ہے. قیامت میں جب یہ اٹھیں گے تو اس وقت جہاں جہاں سے خون نکل رہا ہے وہاں سے ان کو خون نکل رہا ہوگا اور وہ خون مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا. اللہ کے سامنے مظلوموں کی حالت میں ہی یہ شہید لوگ کیا ہے جمع ہوں گے. جی انہی خون آلودہ کپڑوں سے دفن کر دیا اور ایک ایک قبر میں 2 شہیدوں کو دفن کیا. ظاہر بات ہے کہ 70 آدمی شہید ہوئے تھے مسلمان, 70 قبر کھودنا تو بڑا مشکل ہے, تو اس وجہ سے بڑی قبر کھودی گئی اور جو جتنا قرآن کا حافظ تھا, جس کو جتنا قرآن یاد تھا, اس کو پہلے قبلے کی طرف, پھر اس کے بعد دوسرے اس سے کم قرآن حافظ کو, پھر اس کے بعد کم قرآن حافظ کو, اس طریقے سے ایک ایک قبر میں 2 3 کر کے دفن کیے گئے. جی اور جس کو قرآن شریف زیادہ یاد تھا اسے آگے کیا, بعد عظیم مدینہ کو معاودت فرمائی. پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب احد کے میدان سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. کیا ہے اور مدینہ جانے کا ہے. مدینہ میں احوال جنگ سن کے بہت غم ہو رہا تھا اور نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خبر مشہور ہوئی اس کا صدمہ جان اہل مدینہ پر کہ عاشق جزار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے زیادہ ازہد اور سب کو تفتیش آپ ہی کی. وقت ختم ہو گیا ہے, اس وجہ سے ابھی اسی پر بند کرتے ہیں. آئندہ کل انشاءاللہ, آئندہ نہیں سنیچر کو انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے. اس وقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوٹ لگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف لگی اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, اس کی تفصیل میں نے بھی بتائی کہ مدینہ سے بہت لوگوں کو رنج ہوا, افسوس ہوا, اور رنج اور افسوس کی وجہ سے وہ میدان احد میں آئے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم میں, تب ان کو اطمینان ہوا. اس کی تفصیلات کل آئے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.